سوئے مدینہ راہ میں ورخا 21 جولائی سن 2017 عیسوی مطابق 27 شوال مکرم 1438 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مدح النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج کا جو درس ہے وہ فصل نمبر 21 اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار، آپ کی خاموشی، آپ کی محبت اور آپ کی مروت اور حسن اخلاق کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس فصل کے اندر۔ ہم کوشش کریں گے کہ 22 بھی کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث پاک جو امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نقل فرمائی ہے وہ ہے عن عمر بن عبد العزیز ابن وہب سمعت خارجبن زید یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوقر الناس فی مجلسہ لا یکاد یخرج شیئا من اطرافہ۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنی مجلس میں جب ہوتے تو سب سے زیادہ باوقار ہوتے تھے، بڑی تمکنت ہوتی تھی، بڑا وقار ہوتا تھا آپ کے بیٹھنے میں، اور آپ کے اعضائے مبارکہ سے جسم کے کسی حصے سے ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی جو ناپسندیدہ ہو۔ آدمی بیٹھتا ہے نا تو کبھی کبھار لاشعوری میں کوئی چیزیں کر جاتا ہے، سائڈ والے کو پسند نہیں جاتی ہے، خیال نہیں ہوتا ہے اس کو، لیکن حضور کا یہ کمال تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا ہر چیز سے محفوظ فرمایا تھا کہ جب آپ اپنے مجلس میں ہوتے تو کوئی بھی ناپسندیدہ چیز آپ کے جسم مبارک سے کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، وروى ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المجلس احتبى بیدیہ وکذلک کان اکثر جلوسہ محتبیا۔ یہ حضور کی بیٹھک کے بارے میں حدیث ہے کہ حضور بیٹھا کیسے کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عظیم الشان صحابی رسول ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو اکثر آپ کی بیٹھک احتبا میں ہوا کرتی تھی۔ احتبا کہتے ہیں، مجھے دیکھیے اس طرح سے بیٹھتے، دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اس طرح بیٹھا کرتے۔ اکثر بیٹھک حضور کی ایسی ہوتی تھی،
اچھا ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح بیٹھتے دیکھا بھی ہے، تو اس وقت یہ حدیث معلوم نہیں تھی. اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو یہ انداز اختیار کیا تھا یہ ممکن ہے ان کا اضطراری رہا ہو، لاشعوری رہا ہو، لیکن حضور کے حدیث پاک سے ٹیلی آپ کے بیٹھک سے ٹیلی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طریقہ حضور کے یہ بیٹھک کا تھا، اس کو یہ اہتمام ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ کی روایت ہے، وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ تربع وربما جلس القرفصاء وهو فی حدیث قریب. لیکن حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور تربع کی حالت میں بیٹھتے ہیں. تربع کہتے ہیں چار زانوں بیٹھنا، جیسے میں بیٹھا ہوں، جیسے وہ بھائی صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو تربع بولتے ہیں. جیسے یہ بیٹھے ہوئے یہ سب لوگ، یہ تربع کی حالت میں بیٹھے ہوئے. تو حضور چار زانوں تربع کی حالت میں بیٹھتے تھے کبھی کبھی، اور کبھی کبھی بیٹھتے تھے. کہتے ہیں کہ وربما جلس القرفصاء، اور کبھی قرفصاء کی شکل میں بیٹھتے تھے. قرفصاء کا اردو ترجمہ اکڑوں بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی یہ کیفیت ہوتی تھی، ایسے بیٹھتے تھے. اور حدیث آیا ہوا ہے کہ حضور کھانا جب تناول فرماتے تھے تو قرفصاء ہی کی حالت میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ران پیٹ سے ملی ہوتی ہے، اور جب پیٹ سے ملی ہوتی ہے تو آدمی جب اکڑوں بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا تو پیٹ دبا ہوگا، تو کھانا بجائے اس کے کہ اتنا زیادہ کھا لے وہ کہ جو پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ محسوس ہونے لگے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے یا کوئی اور تکلیف بڑھ جائے، تو اس سے روکتا ہے. یہ حضور کھانا اس طرح سے بیٹھ کے کھایا کرتے تھے کبھی کبھی. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بایاں پیر کو بچھا دیتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے تھے، اس طرح سے بھی کھایا کرتے تھے. تو یہ تین طریقے حضور کی بیٹھک کے بیان فرمائے امام قاضی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلا طریقہ احتبا کا ہے، دوسرا طریقہ تربع کا ہے، اور تیسرا طریقہ قرفصاء کا ہے. یہ تین طریقے تھے. اچھا میں نے جب اس حدیث پاک پر غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جو پہلا طریقہ احتبا کا ہے یہ بڑا ریلیکس کرنے والا ہوتا ہے، بہت ریلیکس کرنے والا ہوتا ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں، کوئی بیٹھنے کی سونے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، آپ ہاتھ کر کے ایسے بیٹھیں جب نا تو ایک سکون ملتا ہے بدن کو، بدن باڈی جو ریلیکس کر لیتی ہے. اس سے یہ دیکھیں حکمت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ كَثِيرُ السُّكُوتِ لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ. اور حضور کی شان یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہا کرتے تھے، بغیر ضرورت گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، عموماً چپ رہتے تھے، بغیر ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعرض عمن تکلم بغیر جمیل. اور اگر کوئی شخص ناپسند بات کرتا تو حضور اسے چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے. دوپہر کی تقریر کا حصہ یاد کیجیے. ہماری تو عادتیں بن چکی ہیں ناپسند بات کرنے کی، اللہ کو بچا کر کے رکھے. ناپسند بات جس طرح سے بولنا بری ہے، اس طرح سننا بھی بری ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کبھی کسی کی بات ایسے سننے کو گوارا نہیں فرماتے تھے. اور یہی عمل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. آپ کی مجلس میں اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی ناپسند بات کوئی کرتا تو یا تو اس کو روک دیتے، اور اگر روکنے پر قدرت نہیں ہوتی تو اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ تو حضور کی شان پاک یہ تھی. نمبر ایک فرمایا گیا، عربی کا مقولہ ہے، جو شخص خاموش رہا نجات پا گیا. ومن سکت نجا. بولنا یہ دراصل آدمی اگر بولے اچھی بات سبحان اللہ جاری بات ہے، لیکن اگر بری بات بول رہا ہے تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا.
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ کا فرمان ہے۔ 26واں پارہ سورہ قاف شریف۔ آدمی جو بات کرتا ہے نا، لفظ کہتے ہیں کسی چیز کے پھینکنے کو۔ میں نے اگر کوئی کنکر اٹھا کے یوں پھینکا تو میں کہوں گا کہ انا لفظت هذه الحجر، میں نے اس کنکری کو پھینکا، اس پتھر کو پھینکا ہے۔ تو آدمی بولتا ہے، اس کے منہ سے بات نکلتی تو لفظ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آدمی جو بھی لفظ نکالتا ہے، جو کچھ بولتا ہے، ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر ہے اور وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک ایک عمل پیش کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ ضِحْكُهُ تَبَسُّمًا، اور حضور جب کبھی کبھی مسکراتے تھے تو حضور کی کیفیت مسکرانے کی یہ ہوتی تھی کہ حضور تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تبسم کی کیفیت یہ ہے کہ ایسا ہنسنا تھوڑا سا کہ جس سے سامنے کے دانت کھل جائیں خالی بس۔ اسی لیے امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہے وَالضِّحْكُ انبساط الوجہ حتى يظهر منه السرور ويبدو الثنايا فقط۔ ضحک کہتے ہیں کہ چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوں اور یہ سامنے کے بڑے دانت ظاہر ہو جائیں، خالی اتنا ہی بس۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض حدیثوں میں آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور ہنسے فقط ظہر نواجزہ، تو حضور کے نواجز ظاہر ہوئے۔ نواجز کہتے ہیں کینچلی کے دانت جو نوکیلے ہوتے ہیں، یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس میں اور تبسم میں کوئی وہ یعنی اختلاف نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے۔ کبھی حضور نے ایسا بھی فرمایا، کبھی ایسا بھی کیا ہے، کبھی ایسا بھی کیا ہے، لیکن وہ قہقہا لگانا یہ کبھی ثابت نہیں ہو حضور سے۔ حضور کی شان پاک قہقہا لگانے کی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وَكَلَامُهُ فَصْلًا لَا فُضُولَ وَلَا تَقْصِيرٌ، حضور کی گفتگو جو ہوتی تھی بالکل الگ الگ جیسے موتی کے دانے بکھرے ہوتے اس طرح سے نہ غیر ضروری بات کرتے تھے آپ اور نہ اتنی شارٹ کر دیتے تھے کہ سامنے والا کوئی سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہ معیار نبوت ہے، یہ اعجاز نبوت کی، نبوت کا معجزہ ہے یہ کہ بات اتنی ہی کی جائے کہ سامنے والا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں بس۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں احادیث پاک ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی لیے احادیث کی جہاں ڈھیر ساری قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں، وہیں فضائل کلام رسول سے یہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے کلام جوامع الکلم ہوا کرتے تھے۔ جوامع الکلم سے کہتے ہیں کہ تھوڑا بولا جائے بہت زیادہ اس کے معنی پھیلاؤ اتنا کہ سمندر بھر جائے اس سے، یہ کیفیت حضور کی تھی اور یہ کثیر کلام حضور کا پا جاتا ہے حدیث پر۔ تو حضور کی شان یہ تھی کہ ایسی بات بھی نہیں کرتے جس میں بیکار گفتگو ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کرتے تھے کہ جس سے اتنی شارٹ کر دیں، اتنی مختصر کر دیں کہ سامنے والا کچھ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ وَكَانَ ضِحْكُ أَصْحَابِهِ عِندَهُ التَّبَسُّمُ تَوْقِيرًا لَهُ وَاقْتِدَاءً بِهِ، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں صرف ضحک فرمایا کرتے تھے، اور ضحک کہ میں نے بتایا تبسم سامنے کے دانت نظر آئیں، ضحک نواجز کے دانت نظر آئیں کینچلی کے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اگر ہنستے تھے تو ضحک سے آگے نہیں جایا کرتے تھے، بس اتنا ہی۔ کیوں ایسا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کے وقار، حضور کے ادب اور احترام کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ اب یہ حدیث آگے آ رہی ہے کہ آداب رسالت اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے، کیا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور صحابہ کرام نے آداب نبوت و رسالت کر کے
امت کو کیا فیض پہنچایا ہے، یہ ساری باتیں آگے آ رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مجلس حلم وحیاء وخیر وامانۃ لا ترفع فيه الاصوات ولا تؤبن فيه الحرم اذا تكلم اطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی خصوصیات کہ حضور کی مجلس حلم، بردباری، برداشت، حیا، خیر، امانت، ان چار چیزوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ تو یہ چاروں عظیم خصائل ہیں انسان کے، اگر یہ چار خصلتیں بندے کے اندر ہو جائیں تو بندہ زمین پر چلے گا، فرشتوں کی شکل میں رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر برداشت، حلم، صبر و حلم انسان کی اس قوت کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے اندر یہ چیز رکھتا ہے وہ ہر اس ظلم کو برداشت کر لیتا ہے جس پر ایک غیر آدمی جان دینے اور مرنے پر تل جایا کرتا ہے، حلم اسے کہتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت انبیاء و مرسلین یا ان کے ان قریبی جلساء کی ہے جو ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے ان کی بارگاہ سے ادب حاصل کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حیا کا عظیم جوہر ہے، میں نے دوپہر تقریر کی ہے اس کی کہ حیا تو وہ عظیم الشان چیز ہے۔ حضور نے خود فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کی شاخ ہے۔ اور دوسری روایت میں نے بتایا کہ الحیاء والایمان یہ دونوں قرنا ساتھ ملا دیے گئے ہیں، کمبائن کر دیے گئے ہیں۔ تو جس کے ساتھ حیا ہوگی ایمان ہوگا، جس کے ساتھ ایمان ہوگا حیا ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اگر اس کے پاس ایمان تو ظاہر میں حیا نہیں ہے، معاملہ کچھ ہے اور اگر حیا نہیں ہے، ایمان نظر آتا ہے تو معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ وخیر یعنی حضور کی بارگاہ کرم میں سوائے خیر کے کچھ تھا ہی نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے اس بارگاہ سے اگر خیر نہیں ہوگا تو کہاں اور ملے گا یار، کہاں اور ملے گا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم اور امانت۔ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہوا کرتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں ان کی آوازیں بلند نہیں ہوا کرتی تھی۔ قرآن پاک میں آیت کریمہ ہے اس سلسلے میں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ لوگوں اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں نبی کی آواز پر بلند مت کیا کرو۔ چنانچہ حضرت شہاب الدین احمد حفاظی مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نصیب الریاض کا بیان فرماتے ہیں، مسئلے کی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَتَوْقِيرُهُمْ لَهُ وَكَانَ ذَلِكَ مَحْرَمًا عَلَيْهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ کرم کا وقار تھا، آداب تھے، اور حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ حرام کیا گیا ہے، یہ حرام ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے، قرآن نے اس کو ایمفسائز کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو۔ یہ حکم اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب سلام پڑھا کرو تو چیخ کر کے نہیں، آواز تھوڑی اونچی ہو لیکن ہنگامے کے طور پر نہیں، وقار ہے سلام میں، متانت ہو، سنجیدگی ہو، ادب ہو، محبت ہو، نیازمندی ہو، تضرع ہو، عاجزی ہو، یہ سب سلام کے اندر کیفیت ہونی چاہیے۔ میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چیخ کر سلام پڑھتا ہے، میں پسند نہیں کرتا اسے۔ اور یہ بات ایسا نہیں کہ حضور کی ظاہری حیات ہی تک رہی ہو، آج بھی حکم یہی ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے والا شخص اس کے لیے لازم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اسی طرح ادب کرے جس طرح سے ان کی حیات میں ادب
کرنے کا حق تھا، اسی طرح سے رہے جس طرح سے ان کی حیات میں ان کے سامنے اور ان کی ظاہری حیات میں ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی عزت کرنے کا حق تھا۔ آج بھی وہی حق ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جائیے اور مواضع شریفہ سے سینہ تان کے چلے جائیے، اٹکھیلیاں کرتے چلے جائیے، باتیں کرتے چلے جائیے۔ آج کل دیکھیں ایک بہت بڑی وبا پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کو اللہ لوگوں کو عقل سے سمجھائے، ان کو بتائے، ان کی عقلوں میں یہ بات آئے۔ وہاں پہ جاتے ہیں تو جب سے یہ فون چلا ہے، سیل فون، تو بجائے اس کے کہ توجہ حضور کی ذات پاک کی طرف ہو، لوگوں کی ساری توجہ پکر بھرنے کی طرف ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جس کو دیکھو وہ اٹھا کر کے بس وہی دیکھتے چلا جا رہا ہے۔ ارے عقل مند، تو آیا کہاں ہے؟ آیا کون سی بارگاہ ہے یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ایک اردو شاعر لکھتا ہے، بڑا اچھا شعر ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ اتنی زیادہ ادب کا ہیست زیر آسماں، از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے، ایسی ادب کی بارگاہ ہے کہ اگر سانس کی دھڑکن بھی بڑھی تو ممکن ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ جنید و بایزید جب اس بارگاہ میں آتے تھے تو لرزا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سانس کی تیزی بارگاہ رسالت حضور کے مزاج مبارک کر کے نہ ہو جائے، ڈرا کرتے تھے۔ لیکن اب کیا کیجیے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ کہہ رہے کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اذا تکلم اطرق جلساہ کانما علی رسول الطیر۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ صحابہ حضور کے پاس جب بیٹھتے تھے اور حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے اور اس قدر خاموش بے حرکت ہو جایا کرتے تھے کہ جیسے لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پرندہ کہاں بیٹھا کرتا ہے؟ پرندہ وہیں بیٹھا کرتا ہے کہ پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شیکنگ حرکت ہے کہ نہیں۔ اگر حرکت ہوگی تو پرندہ وہاں نہیں بیٹھے گا۔ جب وہ جان جائے گا کہ یہ پتھر کی ایک مورتی ہے تو اس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاتے تو اس قدر آداب سے ہوتے تھے، اتنے آداب سے کہ جیسے لگتا تھا کہ ان کی روحیں کھینچ لی گئی ہوں اور یہ پتھر کی لاٹ بن کر کے رہ گئے خالی بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھایا اور یہی ایمان کی جان ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، اللہ تعالیٰ ان کے فیض و فیضان کو پوری دنیا میں عام فرمائے۔ ان کا مشن یہی تھا۔ امام قاضی ایاز کا بھی مشن یہی ہے، امام سیوطی کا بھی مشن یہی ہے، علامہ نبہانی کا بھی مشن یہی ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ان کا مشن ہی یہی تھا۔ فرمایا وفی صفته یخطو تکفؤا ویمشی ہونا کانما ینحط من سبب۔ اور حضور کی صفت پاک میں سے یہ بھی ہے کہ حضور جب چلتے تھے تو چلنے کی کیفیت ہوتی تھی جیسے لڑکھڑاتے ہو، یہ کیفیت تھی، لڑکھڑانے کی سطح۔ اور حضور جب چلتے تھے تو حضور کی چلنے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ پنجوں کے بل چلتے تھے، ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے۔ یہ کیفیت فرماتے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے دوسری میں کہ اذا مشى مشى مجتمعا يعرف بمشيته انه غیر غرض ولا وقل اي غیر ضد ولا کسلان۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو سمٹ کر چلا کرتے تھے، اور آپ کے چلنے کی کیفیت یہ ہوتی کہ نہ تنگ دلی محسوس ہوا کرتی تھی، نہ تیزی محسوس ہوا کرتی تھی، اور بہت ہی وقار اور تمکنت سے چلا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وقال عبداللہ ابن مسعود ان احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ سب سے بہتر راستہ، سب سے بہتر طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان فی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل. ایسے جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ترتیل کے ساتھ ہوتا تھا. ذرا بھی کہتے ہیں کہ کلام ترتیل تھا یا ترسیل، معنی دونوں ہے. ترتیل ٹھہر ٹھہر کر بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کر بولنا، لپیٹ کر کے نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ نہیں کہ کلام واضح نہ ہو سکے. بالکل میں اس سے پہلے حدیث گزری نا کہ جب بیان فرماتے حضور کلام فرماتے تو ایسا لگتا جیسے موتی کے دانے بکھریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابن ابی حالہ کان سکوت والاربعین علی العلم والحذر والتقدیر والتفکر. حضرت ابن ابی حالہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کا خاموش رہنا، حضور کا سکوت 4 خصلتوں پر، 4 وجہوں پر ہوا کرتا تھا: علم و بردباری، احتیاط، تدبر و تفکر اور خالص سوچ فکر. حضور جب بیٹھے ہوتے بات نہیں کرتے ہوتے، تو یہ 4 کیفیتیں حضور کی وجود انور پر ظاہر ہوا کرتی تھی. محسوس ہوتا کہ حضور وقار، بردباری اور برداشت کا ایسا پیکر عظیم ہے کہ بس دیکھتے چلے جاؤ. لگتا کہ حضور سوچ رہے ہیں، کچھ فکر فرما رہے ہیں. اور دراصل یہ اللہ جل شانہ کی ذکر خداوندی، ذکر الہی میں یہ ان کا انہماک ہوتا تھا، ان کی مشغولیت ہوتی تھی. اس لیے بالکل ایک متفکرانہ انداز میں وہ بیٹھے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیاری حدیث آئی. قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث حدیثا لو عده العاد احصا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گفتگو فرماتے تو گفتگو کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اگر شمار کرنے والا کلمات طیبات کو گرنا چاہتا تو گر لیتا کہ حضور کتنے کلمے بولے، کتنی باتیں کی، کتنے الفاظ استعمال کیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر فرماتے سیدہ عائشہ ایک روایت ہے کہ وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يحب الطيبة والرائحة الحسنة ويستعملهما كثيرا ويحض عليها ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی کو بہت پسند فرماتے ہیں، ستھرائی، نظافت، کلیننگ. لیکن یاد رکھیں کہ عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ عربی کی جو یعنی اس کے اندر جو معنی کی گہرائیاں ہوا کرتی ہیں وہ انگلش کے اندر قطعاً نہیں آ سکتی. طیب ایک ورڈ ہے پاکیزگی، لیکن طیب سے مراد یہاں پہ جو کلیننگ کا ترجمہ کیا جائے گا وہ نہیں ہے. طیب آؤٹ سائڈ بھی پاکیزگی، ان سائڈ بھی پاکیزگی، دونوں کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے حضور جو ہے خوشبو بہت پسند فرماتے ہیں. الرائحۃ الحسن، اچھی خوشبو بہت پسند فرماتے ہیں. اسی نسیم الریاض کے اندر میں نے اس سے پہلے حدیث بیان کرتے ہیں شفا شریف کی بتایا تھا آپ کو. مستشرقین اورینٹلسٹ لوگ جو ہے وہ اسلام میں سوائے کیڑا نکالنے کا اور کچھ نہیں کرتے ہیں، خالی کیڑا نکالتے رہتے ہیں. ایک مستشرق نے لکھا
کہ حدیث پاک ہے نا کہ حضور جس راستے سے گزر جایا کرتے تھے وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھیں، اور بعد میں اگر کوئی گزرتا تو جان جاتا کہ حضور اس راستے سے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اب مستشرق ورنٹے سے دکھتا ہے کہ چونکہ وہ خوشبو بہت استعمال کیا کرتے تھے اس لیے وہ گلیاں خوشبودار ہو جایا کرتی تھیں، عطر کی وجہ سے، مشک کی وجہ سے۔ علامہ خفاجی نے بہت شاندار جواب دیا ہے، بہت شاندار جواب۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خوشبو تو ایک عارضی چیز تھی، حضور کے بدن اقدس کی کیفیت ہی ایسی تھی کہ خوشبو نبی استعمال کرتے خوشبو پھیلتی رہتی تھی، اڑتی رہتی تھی، پھولتی رہتی، پھٹتی رہتی، یہ کیفیت تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود انور میں بدن اقدس کے اندر خوشبو کی وہ کیفیت ہی رکھی تھی، اور آگے بیان فرمایا کہ جب معراج مبارک سے واپس تشریف لائے ہیں تب جا کر کی کیفیت بدن اقدس پائی گئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال یہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور یہ دونوں چیزیں بہت استعمال فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حبب الیہ من دنیاکم، تمہاری دنیا کی مجھے کچھ چیزیں بہت پسند ہیں۔ کیا ہے کہ النساء، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت، اپنے شوہر کی فرما بردار عورت جو اپنے شوہر کے احکام کی پیروی کرتی ہو، اس کو تکلیف نہ دیتی ہو، اس کی خلاف ورزی نہ کرتی ہو، اس کو غلط انداز میں ٹریٹ نہ کرتی ہو، ٹارچر نہ کرتی ہو، یہ عورتیں مجھے پسند ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں گھر بنتا ہے، جڑتا نہیں ہے۔ اور جن گھروں میں عورتیں شوہروں سے لڑائیاں کرتی ہیں، نافرمانیاں کرتی ہیں، ان کے حقوق کو پامال کرتی ہیں، ان گھروں کے اندر تباہی، بربادی، اختلاف بڑھتا ہی رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پورا خاندان تباہ کر کے رہ جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ مطیب اور خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی۔ جب بندے مومن نماز پڑھتا ہے، دیکھیں یہ ایک استعارہ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا چاہیے، یہ استعارہ ہے نا۔ اولاد کو اب تو خیر خطوط لکھنے کی رسم ختم ہو گئی، اب تو بڑی شارٹ کٹ لائنیں لوگوں کو مل گئی ہیں۔ جب سے یہ واٹس ایپ نکلا ہے تب سے اس نے اور بڑا غلط کر دیا ہے۔ ہاں پہلے لکھتے تھے کہ آئی ویٹ یو، تو اس میں ایک ایک ورڈ ہوتا تھا، آئی WITYO۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ آئی ویٹ یو، یو لکھ کر کے ختم کیا ہے نا، اور میرا غلط کر دیا۔ تو پہلے جب خطوط نویسیاں ہوتی تھیں اردو فارسی زبان میں، بڑے پیارے پیارے الفاظ لکھے جاتے تھے۔ والد کا خط اگر بیٹے کو گیا ہے، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ عین، اس قسم کی الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اولاد دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اتنا قریبی رشتہ، اتنا پیار ہوتا ہے باپ کا اپنی اولاد سے، والدین کے اپنی اولاد سے، کہ وہ دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک باپ اپنی اولاد کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہے، اور اپنے اولاد کو دیکھنے کے بعد اس کو بے پناہ خوشی ہوا کرتی ہے، جب میرا کوئی امتی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس کی نماز مجھ پر پیش کی جاتی ہے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ کہ حدیث پاک کی روشنی میں کہ ہمارے اعمال صبح و شام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے، یہ احکام الہی، یہ احکام رسول ہے۔
فرمان رسول ہمارے اعمال صبح و شام حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک ہم نے کیا کیا ہے، کہاں کیا ہے، کب کیا ہے، ایک ایک چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی گئی. شام سے لے کر کے صبح تک پھر ہم نے کیا کیا ہے، کہاں کہاں کیا ہے، ایک ایک عمل ہمارا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اور نظر لگائیے کہ وہ لوگ کتنے غفلت میں ہیں، کتنے دھوکے میں ہیں، کتنی تاریکی میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی جان نہیں رہا ہے. یا تو صورتحال یہ ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سمجھا آپ نے؟ مسلم شریف کی پوری روایت لمبی حدیث ہے اس سلسلے میں کہ بندہ جب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا فرشتہ جو اس کے ساتھ صبح سے شام تک تھا وہ رخصت ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے. اور جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جو رات بھر اس کے ساتھ تھا وہ جانے کے لیے رخصت ہوتا ہے. یہ ڈیوٹیاں ہیں. ایسی صورت میں جو لوگ ایک غفلت کا شکار ہو کر کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی نماز نہیں پڑھیں گے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، یہ برائی کر لیں گے کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے، یہ غلط کام کر لیں گے کوئی جان تھوڑی رہا ہے. یہاں جاننے کی صورتحال یہ ہے کہ خدا بھی دیکھ اور جان رہا ہے، رسول بھی جان رہے ہیں. بچ کے جاؤ گے کہاں؟ طیبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شر تم کو مگر نہیں جاتی. گناہ آدمی چھپ کے کرے، کھلم کھلا کرے، بہر رہو، ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ جب کسی امتی کا کوئی برا عمل ہوتا ہے تو حضور کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے، اور وہ اس امتی کی پھر مغفرت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتے، اللہ اسے بخش دے، اس نے غلطی کی، اس نے برائی کی، اس کے نفس نے اس کو دھوکا دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمِن مُرُوَّتِهِ نَهْيُهُ عَنِ النَّفْسِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْأَمْرُ بِالْأَكْلِ مِمَّا يَلِي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک یہ بھی ہے کہ آپ کی مروت میں سے یہ ہے کہ حضور نے کھانے اور پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے. چائے پی جائے، پانی پی جائے، کھانا کھایا جائے، پھونکا نہ جائے، اس میں منع کیا ہوا. ہماری عادت ہے نا کہ چائے لیتے ہیں تو گرم ہوتے ہیں، خاص طور سے چائے پیتے وقت نا آدمی ضرور پھونکتا ہے، اس کو منع کیا گیا نہیں صحیح چاہیے. میں نے کہیں ایک آرٹیکل پڑھا تھا اس سلسلے میں، اس میں لکھا تھا کہ آدمی جب پھونکتا ہے تو اس سے کچھ ایسے بیکٹیریا نکلتے ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں، جو اس کے ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. جب وہ پھونک مارتا ہے تو اس کھانے میں یا پانی میں یا چائے میں، دودھ میں وہ ملی جب، اب اسی بیکٹیریا کو جو زہریلی بن گئی جب دوبارہ پھر پی لیتا ہے تو وجہ ہے ہیلتھ اس کے اچھے ہونے کے ہیلتھ خراب ہو جائے گی، صحت کے لیے نقصان دہ. اللہ. اور فرمایا کہ حضور انگلیوں کو ملا کر کے کھانے کا حکم دیتے تھے، اسی لیے سنت طریقہ کھانے کا یہ ہے 3 انگلی سے. اب اس کی لاجک کیا ہے 3 انگلی سے؟ لاجک اس کی یہ ہے کہ 3 انگلی سے بعد میں کھائے گا تو پہلی بات یہ کہ لقمہ چھوٹا بنے گا. لقمہ چھوٹا بنا، اس نے منہ میں ڈالا، اس کو چبائے گا، جتنی دیر چبایا، اب غذا منہ میں آدھی جو ہے وہ چبانے کے بعد نرم ہو گئی. اب جب وہ معدے میں منتقل ہوئی تو معدے کو ہضم کرنے میں اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی کرنی چاہیے تھی. تو اب کیا ہے، اس کا ڈائجسٹنگ سسٹم جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، ہضم کا سسٹم اس کا صحیح ہوتا ہے. اور جب 5 انگلیاں لگا کھائے گا
منہ میں بھر لیا پورا، اور اس کے بعد جلدی جلدی نگل لیا، تو اس سے ایک تو یہ کہ معدے کا خراب ہونا لازم آئے گا، اور جب معدہ خراب ہوا تو معدہ تو یہ امراض کا گھر ہے۔ اس وقت فرماتے ہیں وَالْأَمْرُ بِالسِّوَاكِ وَإِنْقَاءِ الْبَرَاجِمِ وَالرَّوَاجِمِ وَإِسْتِعْمَالِ خِصَالِ الْفِطْرَةِ، کہتے ہیں کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور حضور مسواک کو پسند فرماتے تھے۔ مسواک، اب ایک بات یہاں یاد رکھیں مسواک کے بارے میں، مسواک تو خیر چینوں کی بھی ہوتی ہے، ببول کی بھی ہوتی ہے، نیم کی بھی ہوتی ہے، اپنی اپنی پسند ہے۔ میں نے ادھر دیکھا کچھ لوگوں کو مسواک کے تعلق سے، لیکن مجھ کو حدیث اب تک ملی نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے لیے آئے، مسواک نکالا، اور اس کے بعد منہ ڈالنے کے بعد دانت والا جیب میں رکھ کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے لیے۔ میں اس کو پایا نہیں اب تک۔ میں نے کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو تھوک نکلا ہے اس کو کم سے کم دھوو تو پھر رکھو، مسواک جیب میں رکھو، یہ تو ثابت ہے، تو حدیث میں ملا ہوا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ایسے تھے کہ وہ مسواک ان کی جیب میں ہوا کرتی تھی، ان کے کانوں پر ہوا کرتی تھی، تو ملا ہوا ہے۔ لیکن یہ اب تک نہیں مجھ کو ملا ہے کہ مسواک کر کے تھوک لگا ہوا ہو اور جیب میں رکھ کر کھڑے ہو جاؤ، یہ گندگی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک دوسرا سامنے والا اس کو مکروہ جانتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر کراہت پیدا ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ابھی حدیث پاک گزری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوتا تھا آپ کے جسم اقدس سے کوئی ایسی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی تھی جو کسی بغل والے کو ناپسند محسوس ہوتی۔ مسواک ہم بھی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، 5 وقت مسواک کرتے ہیں، ایسی بات نہیں، لیکن مسواک کرنے کے بعد اس کو دھوئیے، رکھ دیجئے، پھر بعد میں استعمال کیجئے نماز کے بعد، پھر دھو لیجئے، اس کو کلی کر لیجئے۔ لیکن یہ کہاں سے نکلی ہے یہ حدیث مجھے بھی نہیں ملی، ہو سکتا ہے کسی نے اپنی طرف سے کر لیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بچا کر کے رکھے۔ وَإِنْقَاءِ الْبَرَاجِمِ، اور انگلیوں کے جوڑ کو دھلنا، یہ ان سبوں کو حضور دھلا کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ وَالرَّوَاجِمِ، اور انگلیوں کی یہ جڑ گھائیوں کی طرح سے، وہ استعمال خصائل الفطرہ، اور فطرت کی جو خصلتیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کرنے کو، جیسے ناف کے نیچے کا بال صاف کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بغل کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا، ان کو حکم دیا تھا۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقار، خاموشی اور آپ کے مروت اور نیک سیرتی کی حدیثیں تھیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ شاید 22ویں فصل بھی پڑھ سکوں، لیکن 22ویں نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ ہمارے عشاء کا ٹائم قریب ہوا چاہتا ہے۔ اگر شروع کروں گا تو ابھی 10 منٹ کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف کی جن حدیثوں کو اس فقیر نے عرض کیا ہے، اسے اپنے بارگاہ کرم میں بیانی طور پر قبول فرما لے، اور الہ العالمین ان سارے امور پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق حسنہ عطا فرما، اور ہمارے لیے حدیث پاک کے احکام پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ رب کریم حضور کی سنت مبارکہ، سنن کریمانہ ہماری زندگی کا حصہ بنا دے، اور ہر موڑ پر، ہر منزل پر، ہر منہج پر ہم اسے اپنا سکیں اور اس کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
قلب و نظر ہے ساتھ